ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قابل عزت بزرگوں دوستو، اس پرفتن دور دے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑا پیارا تے بڑا خوبصورت ماحول تے محفل تے پروگرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہیں۔ او کتابچہ او ساڑی رہنمائی واسطے بہت ہی اللہ دی طرفوں نایاب تحفہ ہے جس نو قرآن مجید آکھا جاندہ ہے۔ قرآن مجید اس پرفتن دور دے اندر انسان نو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن مجید دی آیت کہ اندھیریاں تو نکال کے روشنی کی طرف لے آن واسطے اللہ رب العزت نے بھیجیا۔ یعنی قرآن دا دنیا تے بھیجن دا مقصد ہی سی کہ میرے بھٹکے ہوئے بندیاں نو، راتوں ہٹے ہوئے بندیاں نو، بھلے ہوئے بندیاں نو راستے تے لے کے آونا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اسی مقصد واسطے نازل کیتا گیا۔ اللہ رب العزت نے انہوں 2 دفعہ نازل فرمایا، لوح محفوظ دے اندر، پھر لوح محفوظ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات عالیہ دے قلب اطہر دے اتے فرمایا کہ جڑا بندہ انہوں پڑھدا ہے، انہوں یاد رکھتا ہے، کچھ حقوق نا قرآن مجید دے، پڑھنا، اس تے عمل کرنا، پھر دوسرے تک پہنچانا، پھر جڑا کچھ خود پڑھے ہے خود اس تے عمل کر کے دوسرے نو دسنا، یہ بھی ایک طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ دی بنیاد تے کچھ نہ کچھ تلاوت کریا کرو۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ واقعہ دا ایک حصہ ہے کہ الف لام میم جڑا ابتدائی حروف مقطعات جو ہیں، فرمایا کہ ای 30 نیکیاں دا بدلہ ہے۔ انسان ایک دفعہ الف لام میم آدھا ہے نا، 30 نیکیاں اللہ کی طرف مل جانیاں۔ وہ کس طرح کہ ہر لفظ تے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیں۔ یہ جڑا دور چل رہا ہے، یہ چھٹیاں دا دور ہے طلباء دا، اور ویسے بھی ساڑیاں جڑیاں ترتیب ہے وہ رمضان تو 15-20 دن پہلے چھٹیاں ہو جاندیاں۔ اس نے دورے چل دیں قرآن مجید دے، محفلاں چل دیاں، قرآن دے دروس چل دیں۔ یہ برکت یہ ہوندی ہے کہ اس وقت جڑے لوگ فارغ ہو جاندے ہیں اپنے کما کاجاں تو وہ درس قرآن کے اندر شمولیت کر سکتے ہیں۔ وہ دا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان دی اعمال دی درستگی بھی ہو جاتی ہے، ایمان صالح اعمال صالحہ دی توفیق مل جاتی ہے۔ انسان اگر دنیا دی من گھڑت کہانیاں اور قصے اور سیف الملوک اور جھیلاں پڑھتا رہے سی، انسان دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا جس وقت تک انسان پورا نہ پورا قرآن مجید میں اتیا نہ جاسی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن یہدی ہدایت راستہ دکھاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے اور جڑا بندہ اس نال اپنا دل اور جان لاندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دنیا و آخرت کے اندر کامیابیاں فرما دیندا ہے۔ جس طرح کہ تساں پہلے بھی سنے جنات دی ٹولی جن دی تشکیل، نصیبین دی تشکیل جڑی ہے نا، وہ حجاز مقدس کی طرف ہو گئی۔ اتھے نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا رہے سن تے انہاں قرآن سنے، اللہ تعالیٰ انہوں نے دل دی حالت تبدیل کر دیتی۔ ویسے بھی قرآن دی جتھے محفل ہو رہی ہوئے، درس ہو رہے ہوئے، اللہ دے فرشتے انہوں رحمت نال ڈھانپ لیں دیں اور انج ہی اتنا جاندے آسمانہ تک پہنچ جاندے ہیں۔ باوجود اللہ نو پتہ ہوندہ ہے کہ کتھے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ پوچھ دن خیر ہے، سارے اکٹھے آ رہے ہو، فرمایا کہ تیرے بندے زمین نے ہوتے تیرا کلام، سونا کلام قرآن مجید پڑھ رہے سن، اسانو حکم ہوا ہے باقی فرشتیاں نو کہ سارے کیا کرو، اتنے جمع ہو جاؤ اور رحمت نال ڈانپنا کی کرو، غشیتہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ دے حکم نال کی ہو جاندہ ہے جی، وہ ساری محفل فرشتیاں نے پرانے اندر محفوظ ہو جاندی۔ آخر دا مقصد یہ ہے کہ اس دور دے اندر، پرفتن دور دے اندر، ساڑے بڑے بڑے علماء درس قرآن یا محفل لاندے،
تون بھی دعوت دیتی جاندی ہے کہ جتھے بھی تواڈے قریب کوئی دورہ ہو رہا ہوئے، دورہ درس قرآن ہو رہا ہوئے، اس نے اندر خود بھی شمولیت اختیار کرو، نال کو اپنے عزیزہ و قارے بچیاں نو دعوت دو تاکہ قرآن پڑھ کے اپنے عقائد ٹھیک ہون۔ قرآن دی محفل بڑی برکت والی ہوندی ہے، جتھے قرآن ہو رہا ہوندا ہے نا جی، بیان ہو رہا ہوندا ہے، اللہ دے فرشتے کی کر دیں جی، اتھے اپنا نزول کر لیں دیں اور اتر دیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات نو اپنے گھر نے اندر تلاوت کر رہا ہے، قرآن تلاوت کر رہے سن نماز دے اندر۔ قرآن ویسے بھی برکت والی کتاب ہے، جس ٹائم انسان نماز دے اندر پڑھتا ہے تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہے سن جی، نماز دے اندر قرآن پڑھ رہے سن، اور نال ہی انہاں بیٹا یحییٰ سویا سی، اور اسی کمرے دے اندر پورے مکان ہوندے سن، غربت کا زمانہ سی لیکن ایمان مضبوط سن، عقائد مضبوط سن، قرآن پڑھ کے نبی دی صحبت اختیار کر کے، نال ہی سواری والا گھوڑا بھی کھڑا سی۔ آج جس ٹائم تلاوت شروع کر دیں تک گھوڑا حرکت وچ آ جاندا ہے، پدکنا شروع کر دینا، مضطرب ہو جاندا ہے، پھر آپ تلاوت بند کر دیں، پھر فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد پھر تلاوت شروع کر دیں، پھر وہی ماحول بن جاندا ہے، یہاں تک کہ 3-4 دفعہ انہوں نے تجربہ کیتا ہے تو انج ہی ہویا ہے کہ کی ہو جائے جی، گھوڑا پدکنے شروع کر دینا، مضطرب ہو جاندا ہے۔ اب حضرت حسین فرماندے اگر میں تلاوت جاری رکھیاں تو میں خوف آیا، ڈر آیا ہے کہ اتھے این نہ ہوئے کہ میں تلاوت کردا پیا ہواں تے گھوڑے نال میرا بچہ کیا ہونا جاوے جی، زخمی ہو جاوے۔ تو فرمانے کہ میں پھر چھوڑ دیتا ہے، تلاوت کرنی چھوڑ دیتی ہے اور سو گیا۔ صبح سو کی گیا، پھر میں ذرا تلاوت چھوڑی تے باہر نکلیا، میں ویکھاں تو صحیح مسئلہ کی وے، باہر کوئی ایسی انہونی چیز ہے جس کی وجہ تو گھوڑا ڈر رہا ہے۔ فرمایا کہ جس ٹائم میں باہر نکلیا میں ویکھیا ہے کہ او فیدا یا مثل ذلہ فیہا، ایک آسمان نے اتنے ایک نور صاحبان، نور نہ صاحبان جا رہا ہے، اتنے جا رہا ہے، اور میں بڑا حیران ہوا، دل سوچا کہ واقعی اسی وجہ تو اس صاحبان نو ویکھے گھوڑا کی اور ایسی بدک رہسی۔ فرمایا کہ میں سو گیا، صبح نبی علیہ السلام دی محفل دے اندر گیا، میں عرض کیا یا رسول اللہ راتی اس طرح میں نے واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تین پتہ ہے اسے نور دا صاحبان کس چیز دا سی؟ فرمایا رسول اللہ میں تو نہیں پتہ۔ فرمایا کہ او فرشتیاں دا نزول سی، تو قرآن پڑھدا سے فرشتے سنن واسطے جمع ہوندے سن، اس ٹائم جمع ہوندے سن تے پھر گھوڑا جڑا ہے نا وہ تو جانور ہے، انہاں دی نظر پہ جاندی سی، اس دی وہ پھر پدکدا سی، ڈردا سی اور مضطرب ہوندا سی۔ فرمایا کہ یہ قرآن دی محفل سی اور فرشتے تیرا قرآن سنن آندے سن، اگر تو ساری رات تلاوت کردا رہے نا اور صبح تک تو لگا رہے تے اللہ دی قسم صبح ساری دنیا، ساری مخلوق جتنے لوگ اتنے موجود سن سارے فرشتے نے ویکھ لینے سن۔ بخاری شریف دی حدیث ہے اور واقعہ ہے کہ قرآن دی محفل جتھے بھی ہو رہی ہوئے اللہ رب العزت اپنے فرشتیاں نو تے نازل فرما دیں اور قرآن سن دیں، اور ویسے بھی اللہ خود جنت نے اندر بھی کی کرسن جی قرآن دی تلاوت کرسن، بڑا پیارا منظر ہو سی۔ اس واسطے تو دعوت دیتی جاندی ہے خود بھی قرآن نال ٹچ ہو، اپنے بچے نے قرآن دا قاری حافظ قرآن بناؤ، اور اس وقت جڑے دورے ہو رہے ہیں اس نے اندر اپنی شمولیت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔